رسالہ یعنی ان کے پیاس علمی پیاس جو ہے وہ وہاں پر بجھی. تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے ہمارے مرد کے طبقے کے علاوہ بھی کہ جو ان سے، ان کی بہنوں سے جو خود بھی علمی رتبہ رکھتی ہیں، ان کے بھائیوں سے جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت کچھ گنجائش ہے اس طرح کے تحقیقی کاموں کی، ایسے روشن ضمیر علماء کے لیے کاموں کے کرنے کی کہ جو ہمیں ملا رہے ہیں. آج یہ آصف علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کی یہاں تشریف فرما ہونا اور قبلہ کے پہلو لطافت میں ایک اور طبقہ فکر کی ایک طرح سے رہنمائی اور رہبری کرنے والی شخصیت کے جذبہ نما ہونا یہ اعلان کرتا ہے کہ قبلہ چلتے پھرتے یہ اعلان کر رہے ہیں ضمیر اختر کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک ماشاءاللہ قبول فرمایا اللہ. حاضرین محترم، آج کا زمانہ پوری دنیا میں امن طلب کر رہا ہے اور اس بات کو کلوز کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی ضمیر اختر صاحب جیسی شخصیات کے حوالے سے تحقیقی کاموں کی ضرورت روز افزوں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. ابھی اس کام کو مکمل کرتے ہوئے یہ جو 5-7 سال کا عرصہ ہے اس میں آپ مجھے بالکل بھی نہ شمار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بطور اسکالر کے اور شبلی صاحب کی اس بات کو لے کے ایک راستے پہ نکلا تھا. ایسی شخصیات کے مقالات، ایسے لوگوں کے قیمتی الفاظ یہاں موجود ہیں، ان کا محور علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر ہیں کہ ان میں سے بات اس وقت پردہ کر چکے ہیں، موجود بھی نہیں. خود ضمیر اختر کے نام سے نکلی ہوئی جوش میں آبادی کی ترکیب، کہ جوش میں آبادی جو ہمارے لیے ایک لیجنڈ کا درجہ رکھتے ہیں ادب کا، وہ جو شعر کہیں وہ اس کا موضوع ضمیر ہو، اور ایسے اشعار میں نے شروع میں یکجا کیے. تو میں اسے اب بھی اس کی اپڈیٹڈ صورت کو اپنی کسی کاوش کا نتیجہ نہیں سمجھتا. یہ اگر کاوش کا نتیجہ ہے تو مرکز علوم اسلامی کے ان نوجوانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ لمحہ بہ لمحہ اس میٹر کو خوبصورت بناتے رہے، اضافہ کرتے رہے. اور جب یہ یکجا ہوا ہے تو دیکھا کہ یہ گیا کہ اگر قبلہ کی صرف تصویری البم کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے درجن کتاب تو وہ بھی موجود. ہم نے مختلف گوشے اس کے بنائے تھے کہ ہم تھوڑے تھوڑے سے اس میں مضامین لیں گے، کیونکہ اس کے باوجود یہ اس کی ضخامت ہے. ابھی بہت سا میٹر موجود ہے جو قبلہ پہ دستیاب ہے. اور یہ گوشے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام ان کی جو شروع کی کتابیں جو نایاب ہو چکی ہیں، جن کے حوالے سے مضامین ہیں، اس کو پہلے فوری طور پہ یکجا کر لیا جائے. اب آپ صرف کام یا موضوعات دیکھیے جن کو قبلہ نے اپنے اس منحنی وجود کے ساتھ چھوا. اب اس میں محض پھر ان کا یہ کام کسی دینی طبقہ فکر کا کام نہیں رہ جاتا، بلکہ مجموعی طور پر ادب کو فائدہ پہنچاتا ہوا کام معلوم ہوتا ہے. قبلہ کی ایک کتاب ہے اور نوجوان دوست بیٹھے ہیں جو نیا شعر پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک غزل کا مطالعہ کیا، اردو غزل اور کربلا. اللہ، یعنی غزل جس طرح سے آج بھی چھو رہی ہے، اور وہ پھر قبلہ کی کتاب آنے کے بعد باقاعدہ ایک رجحان بن گیا
آج جہاں مشکیزے کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پیاس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اگر اس کے پس منظر میں یہ روشن چراغ محسوس کر لیا جائے تو بڑی بات ہے اور ہمارا احترام کا انداز ہے۔ قبلہ خود جس دبستان فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں سے آپ کی بنیاد ہے، وہ دبستان لکھنؤ ہے۔ دبستان لکھنؤ جس کے حاضرین محترم خود 5 سال ادوار ہیں، انیس و دبیر کا دور بھی اس میں ہے اور آگے تک چلتا ہے۔ اس میں جو سربراہ شخصیات ہیں تخلیق کے حوالے سے، قبلہ کی الگ الگ کتابوں میں وہ موضوع بنی ہیں۔ انگریزی کتاب آپ کی انیس کے حوالے سے، بلکہ انیس کے حوالے سے آپ کی زیادہ کتابیں ہیں۔ میر انیس اور رنگوں کا استعمال، یعنی آپ دیکھیں کہ میر انیس کے یہاں صرف رنگ جس طرح سے جلوہ گر ہوتے ہیں، قبلہ نے اس پہ ایک عظیم کتاب یکجا کی لکھی ہے، اور ان کی حیات اور کارناموں کے حوالے سے الگ انگریزی میں ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا دائرہ جو بنتا ہے کہ جو آپ کی شخصیت اور مصروفیات کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، موضوع نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ آپ کے ہاں موجود ہیں تخلیقی صورت جو آپ نے دل رضا سے ابھی ملاحظہ کی۔ تو اگر ان سب پہ صرف ایک سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو آپ کا دل سیراب ہوئے بنا نہیں رہتا، تو سیراب ہوتی رہیے، اور یہ دعائیں ہمارے دل سے نکلتے ہیں کہ اس شخصیت کو، اس چتنار کو اللہ تعالیٰ قادر ہمارے سروں پر، قوم کے سر پر، جو قوم میں امن کا درس دے رہے ہیں، جو یکجا کر رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کو، اور انہی کی روشنی میں، انہی کی سرکردگی میں جو دوسرے علماء کرام اس طرح متوجہ ہیں، اس میں ضرور افزوں اضافہ ہوتا رہے۔ آمین۔ تو